جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار انجم۔ آپ کو لے چلتے ہیں جامعہ مسجد باغ مدینہ میں، جہاں پہ قاری محمد شاہد مدنی بے نمازی کے حوالے سے خوبصورت انداز میں خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں تمہارے جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن گئی؟ ماشاءاللہ فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بنی؟ تو جہنم والے بولیں گے، وہ بولے اور جواب دیں گے، لم نکن من المصلین۔ سب سے پہلی وجہ جہنم میں جانے کی کیا بنی؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جنتی جدھر چلے گئے اور جو جہنم سے ان کو نظر آ رہے ہیں اور وجہ پوچھنے پر بتائی جا رہی ہے، وہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی رب کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، اس کا کہا نہیں مانا، پروردگار کی بارگاہ میں جھکتے نہیں تھے، مالک کا ڈر جو ہے وہ سینوں سے ختم ہو گیا تھا، مالک کی بارگاہ کی اطاعت کی جذبے جو ہے وہ سینوں سے مضبوط ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے وجوہات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، لیکن سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہی بیان کی گئی، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں اور مختلف اوقات میں 750 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ فرمایا۔ 750 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز کی تاکید جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی۔ اس کی ترغیب کے اندر، آگے فضائل کے اندر، نماز کی تاکید کے اندر سینکڑوں احادیث مبارکہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی مجموعات میں سے مختلف مجموعوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا انکار کرنے والا، نماز کا مذاق اڑانے والا، نماز کو حقیر کرنے والا، یہ تینوں اشخاص جو ہیں جس نے نماز کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کرنے، نماز سمجھ نہیں، نماز ہے ہی کچھ نہیں، اور نماز کا مذاق اڑانے والا، جاتے جاتے یہ ہمارے جو ہے وہ حلقوں کے اندر اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں 900 روپئے کھا کے مل گیا تو چلی بدکار بندہ سی، ایک پہلا بندہ اور تو کام کر لگے دہشت گرد یہ کام کرتے آزاد دہشت گرد رکھی ہے جو بہت ہی نماز پڑھنے فراڈی ہوتے تو یہ کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کا جو فراڈ ہے اس کو کسی اور طریقے سے بیان کرو، اگر کرنا بھی ہے ویسے تو کسی کی تحقیر کرنا، کسی بندے کی تحقیر کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ نبی مکرم شفیع الرسول جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ بات کی ہے، رب کی خاطر تیری بڑی عظمت اور شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ہے کعبہ سن لے تیری عظمت اور شان بندہ مومن کے دل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ تو ایک گمراہ ہے، نبی تجھے عظمت دے دی لیکن لامت میں رہتا نہیں، لیکن بندہ مومن کے سینے کے اندر جو ہے رب کے جلوے سما جائے گا۔ ایک عام کسی حاجی کی، کسی مفسر کی، کسی جو ہے وہ محدث کی، کسی امام کی شان نہیں آپ کو بیان کی، ایک عام بندہ مومن جو رب کا بن کے رہ جاتا ہے، جو رب کی فرما برداری کرتا ہے، جو مالک کا فرما بردار ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبہ تجھ سے اس بندہ مومن کی عمر زیادہ ہے جو پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری میں جس نے اپنے آپ کو سرکردہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کی بھی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار ہے، ہاں اگر کسی شخص کو اس کے شر سے بچانا ہے تو اس کی طرف اشارات حسنۃ وقنا حسنۃ وقنا عذاب النار
وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلك وقتنا إيماننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.